السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی مجلس میں ہم ایک جلیل القدر صحابی رسول، تیسرے خلیفہ سیدنا و محبوبنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان بن ابی العاص القرشی الاموی آپ کا مکمل نام۔ آپ عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے اور درمیانہ قد، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، خوبصورت چہرہ، نرم دل، گھنی داڑھی، کشادہ سینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کیا۔ بدر کے دنوں میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ اسی لیے آپ کا لقب ذو النورین تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے بیعت کی تو ہمارے پاس خیر جمع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اسی طرح کا قول امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب ان کے پاس سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، حالانکہ وہ ان سے صلہ رحمی کرنے والے تھے اور اپنے رب سے ان سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اپنے خلافت کے 11ویں سال 11ویں ماہ اور 22ویں دن شہید کیے گئے، اور یہ 22 ذوالحجہ 35 ہجری کا واقعہ ہے، جیسا کہ ابن اسحاق نے اسے بیان کیا ہے۔ یہ تفصیلات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب الاصابہ میں موجود ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2401 جو ہم نے سابقہ اس کو ہم نے پڑھا بھی ہے، سابقہ فضائل میں مشہور حدیث۔ اسی طرح اسی حدیث کو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امی عائشہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2402 ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی چادر اوڑے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو اجازت دی اور آپ اسی طرح رہے جہاں تک کہ وہ اپنا کام پورا کر کے واپس چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور آپ اسی طرح رہے یہاں تک کہ وہ بھی اپنا کام پورا کر کے چلے گئے۔ سیدنا عثمان نے فرمایا پھر میں نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا
کہ اپنے کپڑوں کو درست کر لے، تو میں نے اپنا کام پورا کیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد امی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے تو آپ نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا، لیکن جب ہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بڑا باحیا مرد ہے، اور میں ڈرا کہ اگر میں نے اسی حال میں ان کو اجازت دی تو وہ اپنی حاجت مجھے بتا نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر میں شرکت کی فضیلت پائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث کو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی لڑائی میں شامل نہ تھے، کیونکہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی بدر میں شریک ہونے والے کے برابر ہی اجر اور حصہ بھی ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3103 ہے۔ بیعت رضوان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ بیعت رضوان اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا ہی اہم ترین زبردست واقعہ، کمال درجہ واقعہ۔ اس کا سبب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ عثمان بن موہب بیان کرتے ہیں کہ مصر والوں میں سے ایک آدمی آیا اور بیت اللہ کا اس نے حج کیا۔ پھر اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ قریش ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان میں بزرگ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس نے پوچھا اے ابن عمر، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی بابت بتلائیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے دن لڑائی سے فرار اختیار کی تھی؟ سیدنا ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ جواب ملا کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے؟ جواب دیا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ اس پر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میرے پاس آؤ، اب میں تمہیں ان واقعات کی تفصیل سمجھاؤں گا۔ احد کی لڑائی سے فرار کے متعلق میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور اس وقت وہ بیمار تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اتنا ہی اجر اور حصہ ملے گا جتنا اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے متعلق مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ اور بیعت رضوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر مکہ میں کوئی بھی شخص سیدنا عثمان سے زیادہ عزت والا اور بااثر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ان کی جگہ وہاں بھیجتے۔ یہی وجہ ہوئی کہ آپ نے انہیں مکہ بھیج دیا، اور جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا چکے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اسے
اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مبارک حدیث سے ہمیں یہ سبق، نصیحت، زندگی کا ایک اہم معاملہ ملتا ہے کہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ جو آپ کو کسی کے بارے میں غلط فہمی ہو، مسئلے کا صحیح پتہ نہ ہو، سنی سنائی بات آپ کے ذہن میں ہو، اس کی تحقیق کریں تاکہ آپ کی غلط فہمی ختم ہو۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، ذہنوں کے اندر گند جمع ہے، گند، شیطان نے گند کو جمع کر دیا ہے، مخالفتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں، سنی سنائی باتیں، فضول طرح کی یاوہ گوئی سے ہم نے اپنے ذہنوں کو بھر لیا ہے۔ گھروں میں فتنے، باہر فتنے، اداروں میں فتنے، جماعتوں میں فتنے، ہر جگہ فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں۔ آئیں مسلمانوں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اختلافات کو ختم کریں، پیار محبت پیدا کریں، اور اگر غلط فہمی ہو جائے اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دیں، تحقیق کر کے اپنے دماغ کو صاف کریں۔ کس طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی تمام غلط فہمیوں کو ایک ایک کر کے دلائل و براہین کے ساتھ دور کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3698 میں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آج جیش العسرہ کے سامان کی تیاری کرنے کے بعد، جیش العسرہ اس سے مراد غزوہ تبوک، جیش العسرہ کے سامان کی تیاری کرنے کے بعد سے عثمان کو کوئی بھی برا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عبد الرحمن بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر آئے۔ حسن بن واقع کہتے ہیں میرے پاس میری کتاب میں ایک جگہ آستین کا بھی ذکر ہے، جس وقت انہوں نے جیسے اسرہ کو تیار کیا اور ان دیناروں کو آپ کی گود میں ڈال دیا۔ عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے اپنی گود میں الٹتے پلٹتے دیکھا۔ یہ عثمان غنی کا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا مال نہیں، 1000 دینار ہے، 1000 دینار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشی میں ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ کہتے سنا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی برا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی برا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، ایسا آپ نے 2 بار فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی سنن ترمذی 3701 میں ہے۔ سیدنا ابو عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محاصرے میں لیے گئے تو باغیوں سے بلند ہو کر آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں
اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے قسمیہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیر روما کو کھودے گا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے۔ میں نے ہی اس کنویں کو کھودا تھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ جیسے اسرا کو تیار کرے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اسے تیار کیا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ کی ان باتوں کی سب نے تصدیق کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 2778 ہے۔ اسی طرح بے شمار احادیث میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات، آپ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی، انہیں مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسبد بن عبد یغوث، ان دونوں نے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہا کہ تم اپنے ماموں سیدنا عثمان سے ان کے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے متعلق گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ عبید اللہ نے بیان کیا کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے نکلے تو میں ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے، آپ کو ایک خیر خواہانہ مشورہ دینا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا بھلے آدمی، تم سے تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سن کر میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسور بن مخرمہ اور ابن عبد یغوث کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا عثمان سے جو کچھ میں نے کہا تھا اور انہوں نے اس کا جواب مجھے جو دیا تھا سب میں نے بیان کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا تم نے اپنا حق ادا کر دیا، ابھی میں اس مجلس میں بیٹھا تھا کہ سیدنا عثمان کا آدمی میرے پاس آیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا ہے۔ آخر میں وہاں سے چلا اور سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا تم ابھی جس خیر خواہی کا ذکر کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے کہا اللہ گواہ ہے، پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر، پھر میں نے کہا اللہ گواہ ہے، پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ 2 ہجرتیں کیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں لوگوں میں اب بہت چرچہ ہونے لگا ہے، اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس پر حد قائم کریں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھتیجے، کیا تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں اس طرح میں نے حاصل کی تھیں جو ایک کمواری لڑکی کو بھی اپنے پردے میں معلوم ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سن کر پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کو گواہ کر کے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور آپ پر اپنی کتاب نازل کی تھی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ
اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے تھے میں اس پر ایمان لایا، اور جیسا کہ تم نے کہا میں نے 2 ہجرتیں کیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہرہ مند ہوا اور آپ سے بیعت بھی کی، اللہ کی قسم میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ اکبر، نہ کبھی خیانت کی۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت عثمان اپنے بارے فرما رہے ہیں میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی۔ صحابہ کرام خیانت سے دور تھے، امین تھے، امانت دار تھے، ہر مرحلہ میں ہر معاملے میں وہ امین تھے، اللہ اکبر۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ اللہ کی قسم میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ کس قدر فرما بردار تھے صحابہ، کس قدر تابع داری اور فرما برداری تھی صحابہ کرام میں، اور نہ ان کے کسی معاملہ میں کوئی خیانت کی۔ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے، میں نے ان کی بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی خیانت کی۔ اس کے بعد میں خلیفہ ہوا، کیا اب میرا تم لوگوں پر وہی حق نہیں ہے جو ان کا مجھ پر تھا؟ اللہ اکبر۔ عبید اللہ نے عرض کیا یقیناً آپ کا حق ہے۔ پھر انہوں نے کہا پھر ان باتوں کی کیا حقیقت ہے جو تم لوگوں کی طرف سے پہنچ رہی ہیں؟ جہاں تک تم نے ولید بن عقبہ کے بارے میں ذکر کیا ہے تو ہم انشاءاللہ اس معاملے میں اس کی گرفت حق کے ساتھ کریں گے۔ راوی نے بیان کیا کہ ولید بن عقبہ کو 40 کوڑے لگوائے گئے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کوڑے لگائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اس کو کوڑے مارے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات کرامی، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ ان واقعات میں بہت بڑی عبرتیں، نصیحتیں ہیں۔ آئیں ہم ان عبرتوں کو، نصیحتوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں ان سے ہم فوائد حاصل کریں، ان پر عمل کریں۔ بارک اللہ فیکم۔